ہیلو جی، دس از باسط شہباز. اور ملک کے اندر کے جو حالات ہوں یا بیرون ملک ایران کے ساتھ امریکہ کی کشیدگی ہو اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات کیا ہوں گے اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان میں کتنی انسٹیبلٹی آ سکتی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا لودھی صاحب، ہم پوڈ کاسٹ کیونکہ ایک انٹرویو ٹائپ نہیں ہوتا اور بڑی ایزی وے میں کرتے ہیں. پہلے تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کے باہر کیا حالات ہیں جی، اور جس طرح ایران اور امریکہ کی کشیدگی اور وہاں سے بیان بازی ہو رہی ہے، ادھر سے خامنائی صاحب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں از اٹ پاسبل کہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے، ریلیونٹ یا ریلیونٹ تو ان کے اوپر؟ ہاں جی خیر، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. میرے سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان پر تو آئیں گے اس کے اثرات، لیکن وہاں پر کیا ہوگا اس کے مطابق اثرات آئیں گے. اگر کوئی بہت زیادہ لمبی بات چلتی ہے تو زیادہ گہرے ہوں گے، اور کوئی شارٹ آپریشن ہوتا ہے تو اثرات ذرا کم ہو سکتے ہیں. رجیم چینج ہو تو اس کے اثرات ہوں گے، چینج نہ ہو تو اس کے الگ اثرات ہوں گے. تو وہ تو ابھی چونکہ مخمصے کا عالم ہے کہ کسی کو بھی معلوم نہیں، آج کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ ٹرمپ کیا کرے گا. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ٹرمپ ری اسیس کر رہا ہے. پہلے اس کا ارادہ تھا پورا آنے کا، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کا میں ذکر کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے ایک تو جو 3 بڑے اسلامی ممالک ہیں، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی، ان تینوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے اس قسم کے اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم اپنا ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ترکی اور پاکستان تو نیبر ہے. چین اور روس کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ ذرا سخت آئی ہیں، خاص کر روس کی طرف سے کہ یہ ایسا اگر ہوا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. اب اس سے ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا اوپر نیچے. دوسرا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید ایران نے کوئی ایسا میسج بھی دیا ہے امریکنز کو جو کہ سب کو شاید معلوم نہ ہو. ایک میسج تو انہوں نے اوپن دیا ہے نا کہ جتنے ان کے اڈے ہیں وہ ہمارے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے، مطلب جتنے ارد گرد کے ممالک ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قطر سے ایویکویٹ بھی کر دیا ہے. اسی لیے سعودی عرب نے کہا کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں. تو اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں نہ معلوم انہوں نے کنوے کی ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ رجیم تو سروائیو کر جائے گا، یہ کیونکہ ایران کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ذرا ماند پڑ گئی ہے جو مظاہرے شروع ہوئے تھے. دوسرا اس میں انہوں نے جو مسجدیں جلائیں اور کچھ ایسی حرکات کی ان کی بچیوں نے جس سے جو سائلنٹ میجورٹی تھی وہ تھوڑی انووک ہو گئی، وہ آگے اپنی حکومت کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. تو اس کی وجہ سے وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا، بلکہ ایران کے رجیم کی طرف زیادہ ہو گیا. لیکن ایک اس کا اثر ضرور ہوگا اور وہ اچھا اثر ہے میرا خیال ہے کہ جو یہ ایران کا موجودہ رجیم ہے، یہ سارا معاملہ جب ختم ہو جاتا ہے، اگر بخیر و خوبی ختم ہو جاتا ہے اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آئے گی. وہ جو مولاناؤں کی زور زبردستی ہے، وہ جو ایک سختی ہے، ہاں اس میں کمی آئے گی. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ ماحول ذرا کھل جائے گا تو ایران کے لیے یہ ایک آپ سمجھیں کہ بہتری کے امکانات جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. تو یہ میرا اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اس طریقے سے یہ چلے گا. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندرونی حالات، اسی کو لے کر ہم اگر پاکستان کے اندرونی حالات کی بات کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے ناقدین جو کہ سوشل میڈیا پہ ڈیوائڈ ہیں. ٹو بی آنیسٹ اوپنلی بات میں کرتا ہوں، ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کو ملے گا ایک مخصوص پارٹی تحریک انصاف کا، وہاں کے تجزیہ کار بھی آپ کو ملیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے. اگر تو جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے اس کو باہر نکال دیں گے، ٹھیک ہے، وہ آ کے سٹیبلٹی لائے گا. از اٹ پاسبل کہ ایک بندے کے اوپر صرف سٹیبلٹی آ سکتی ہے، پاکستانی ریزرو یا ریونیوز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے کریٹ کیے جا سکتے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ایران سے ایک سبق جو ملتا ہے ہمیں کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں کوئی فالٹ لائن ہو، کوئی ایسی بدمزگی ہو کہ کچھ لوگوں کا خیال مختلف اور وہ لوگ کافی سارے ہوں، تو دشمن اس کو ضرور ایکسپلائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہی انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک رجیم کا جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بہت زیادہ لوگ، ایک بڑی تعداد میں لوگ وہ کوئی مانگ کر رہے ہیں یا ان کا کوئی نقطہ نظر ہے تو اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ زبردستی زور زبردستی کریں گے، ہائی ہینڈڈنیس کریں گے،
تو پھر تو مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنے سیاسی اجتماع کرنا چاہتا ہے, سیاسی بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو ملنا چاہتے ہیں, تو اس پر اگر اتنی پابندیاں ہوں گی تو پھر اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا. ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایرانی حکومت ہے انہوں نے 1-2 دن تو کہا جی اب نکالیں جلوس, ہم کچھ بھی نہیں کرتے. بالکل ایسی. لیکن وین وی ٹاک اباؤٹ پاکستان, جنرل صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پنجابی کی نیچر الگ ہے, سندھی کے مسئلے مسائل الگ ہیں, بلوچ کا مسئلہ مسائل اور ہے, اور کے پی کے کا اور ہے. وین یو ٹاک اباؤٹ پاکستان کے وہ ایک اگر ایک حکومت کے خلاف نکلتے ہیں یا ایک ادارے کے میں بات کروں خلاف نکلتے, جیسے ہم نے 9 مئی دیکھا وہ ہوتا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم میں یا اس ملک میں ایسی نیچر ہے کہ وہ 4 صوبوں کی جو قوم ملک ہے یا 4 صوبوں کا جو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہے وہ ایک ادارے یا ایک پارٹی کے کہنے پہ اس طرح نکلے اور پھر احتجاج کرے؟ نیچر وائز اگر ہم پہلے تو میں ایک بات کر لوں, جو آپ نے نیچر الگ الگ کی بات کی نا, تو اس سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ یہ کوئی امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک نیشن نہیں ہے, الگ الگ مسئلے مسائل میں کہنا چاہ رہا ہوں. بات کرتا ہوں. دیکھیں ہم ہر ڈیفینیشن کے لحاظ سے ایک نیشن ہے, ہمارا خطہ ہے, اور ہم نے یہ خطہ اسلام کے نام پر لیا ہے. سب راضی تھے, سندھ سب سے پہلے انہوں نے وہ سب سے پہلے قرار دیا, جی ایم سے آخری والے یہ کے پی کے والے تھے, انہوں نے باقاعدہ ریفرینڈم ہوا تھا, ریفرینڈم میں انہوں نے جوائن کیا, بلوچستان نے جوائن کیا. تو ایک تو یہ کہ یہ سب نے اس ملک کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ چاہے سندھی ہے, چاہے پٹھان ہے, کوئی بھی ہے, اردو سب سمجھتے ہیں کہ نہیں, نیشنل لینگویج ہے ہماری, ہمارا نیشنل اینتھم ہے, ہمارا فلیگ ہے. تو ایک تو یہ کہ نیشن کے لحاظ سے ہم بالکل ہمیں چیزیں. اچھا پھر یہ جو آپ کہتے ہیں الگ الگ نیچر ہے, یہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ابھی ٹھیک ہے ہم نے تو پتلونیں قمیضیں ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ نارمل ہمارے لوگوں کو دیکھیں, شلوار قمیض ہمارا ڈریس ہے. چاہے آپ گلگت بلتستان چلے جائیں, چاہے بلوچستان چلے جائیں, عام لوگ شلوار قمیض میں, ٹوپی میں فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. کھانا پینا دیکھ لیں آپ, کیا کھاتے ہیں, چاول اور گوشت, بس اس کا نام الگ الگ, سندھی بریانی, پلاؤ, اور وہ کیا کہتے ہیں یہ جو کے پی والے بناتے ہیں وہ بھی گوشت اور چاول ہی بناتے ہیں. تو ہم کھانے پینے کے لحاظ سے, اپنے رسم و رواج کے لحاظ سے, اپنے نماز روزوں کے لحاظ سے ایک قوم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اتنا فرق تو شہروں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ڈائلیکٹ میں فرق ہوتا ہے, آپ کی لینگویج میں فرق ہوتا ہے, تو یہ کوئی بات. ایک بات. دوسری بات, فوج ایک واحد ادارہ ہے پاکستان میں جس کے اندر بھرتی جو ہے, یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے جو میں ابھی بات بتانے والا ہوں, بھرتی جو ہے جو ہر ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن ہے اس کے ریشیو سے ہوتی ہے. اچھا, یہ ہمیں پرابلم تھا سندھ اور بلوچستان کا, وہ بھی حل ہو رہا ہے. سندھ کا تو حل ہو گیا ہے, بلوچستان کا تھوڑا سا ہے کہ لوگ ذرا کم آتے تھے, ابھی آ رہے ہیں. تو جس ضلع کی جتنی آبادی ہے اسی پرپورشن سے فوج میں, تو فوج ایک منی پاکستان ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے. اب وہ بات کرتے ہیں, چونکہ آپ نے 9 مئی کی بات کی ہے سارے, دیکھیں اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کے لوگ جو ہے نا فوجی تنصیبات کی طرف گئے. وہ بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے جانا. آپ کہیں جلوس کہیں پر اپنا کر لیں, بات چیت کر لیں, کسی میدان میں کر لیں. سوری ٹو کٹ یو, اس کا ذمہ دار کون ہے, خان صاحب ہیں یا پھر ابھی آپ کٹ کر دیا نا, ورنہ میں اسی طرف. جی شور. دیکھیں اس کا ذمہ دار تو ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس باقاعدہ پروف ہے اس چیز کے, تو پروف ہم نے تو دیکھے نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا ہو کہ تم سارے فوج کی طرف جاؤ یا کوئی ایسی بات ہو. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب جس طریقے سے مجھے پکڑا گیا تو اس کا ریئیکشن ہی یہ ہونا تھا. لیکن اتنے بڑے بڑے مجمع بغیر پلاننگ کے ایسے جا نہیں سکتے. تو یہ کہیں نہ کہیں پلاننگ تو ہے, اور جو وہ اس کی تحقیقات ہوئی ہے اس پر لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے ان کی کہ تنصیبات کی طرف گئے کیوں. لیکن اس بات کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ اس کے بعد ہوا جو وہ کس نے کیا. ویسے تو ایک نیچرل بات ہے, جب مجمع کہیں پر جمع ہو جائے تو وہ پر کسی کے کنٹرول میں تو نہیں ہوتا, لیکن کوئی بھڑکا بھی سکتا ہے. ایسے لوگ بھی اندر ڈالے جا سکتے ہیں, دشمن ایسے کام کر سکتے ہیں, یا وہ اپوزنگ فورسز ایسے کام کر سکتی ہیں جو کہ ان کو مجبور کریں کہ آپ یہ کام کرو. پھر یہ مت بھیڑ جو ہوئی ہے, تو اس پر تو ان کو معافی مانگنی چاہیے پی ٹی آئی کو. لیکن پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ معافیاں تو پھر بہت ساری بنتی ہیں. پھر 8 فروری کی بھی معافی بنتی ہے, ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن مانگے. پھر 26 نومبر جو کہ ادھر ہوا بلو ایریا میں, اس کی بھی معافی بنتی ہے, ٹھیک ہے.
جو ہماری جوڈیشری نے جو دیے ہیں فیصلے ان کی بھی معافی بنتی ہے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک لائن لگائیں. اگر ایک دوسرے سے آپ معافیاں منگوانے لگ گئے تو یہ تو ساری عمر بیت جائے گی. آپ جیسے نوجوان تو انتظار کرتے رہیں گے جی کب معافی مانگیں گے. تو جب معافی سب نے مانگنی ہے, معافی پولیٹیشین نے بھی مانگنی ہے, معافی جوڈیشری نے بھی مانگنی ہے, معافی تو آپ کے میڈیا نے بھی مانگنی ہے کہ آج وہ کیا کر رہے ہیں, ایسے کسی کے کہنے پر کیا بول دیتے ہیں اور جب کوئی روک دے تو رک جاتے ہیں. یہ میڈیا ہوتا ہے. میڈیا تو ایک قسم کا ضمیر ہے نیشن کا, ان کو تو وہ بات کرنی چاہیے جو نیشن چاہتی ہے, لیکن وہ نہیں کر رہے. میرے خیال سے جتنی اوپنلی باتیں ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. تو یہ وجہ ہے کہ معافی تلافی کے چکر میں تو بہت دیر ہو جائے گی, اور ہمیں ضرورت ہے ریکنسیلیشن کی. اور خاص کر یہ جو دنیا کے حالات ہیں, جس طریقے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں اور بالکل ہمارے قریب آ گئی ہیں, اس میں تو اندرونی یکجہتی بالکل نمبر 1 ضرورت ہے. اس لیے جو میں تجویز پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں, سب سے پہلے ماحول پیدا کریں جس میں بات چیت کے ایک انوائرمنٹ پیدا ہو. اس کے لیے کیا ہے, پی ٹی آئی اپنے ان نوجوانوں کو روکے جنہوں نے صبح شام سوشل میڈیا کے ذریعے جو خاص کر افواج پاکستان کے خلاف وہ جو بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فوج کے خلاف کوئی ذی شعور شخص نہیں ہو سکتا, پالیسیز کے خلاف ہو سکتا ہے, وہ میں بھی کرتا ہوں. جیسے ہوتا نہیں کہ آپ جوڈیشری ایک غلط فیصلہ دیتی ہے, آپ کہتے ہیں یہ فیصلہ غلط ہے, جج کو آپ کچھ نہیں کہتے, یا مطلب آج کل تو خیر یہ عام ہو گیا. تو یہ جو ہے نا فوج اور فوج کے سربراہ کو الگ کر کے جیب اس کی باتیں کرنا, پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی بات چیت ہوگی, بھی بات چیت والا ماحول ہی نہیں آپ بنا رہے. ادھر سے رک جائیں, ادھر سے بھی بات چیت کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے. پولیٹیکل پرزنر آپ نے پکڑے ہوئے ہیں, ہم سب آپ 100 کہتے رہیں کہ یہ پرزنر پولیٹیکل نہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہیں, ان کو چھوڑیں. ادھر سے وہ اپنے ہرزہ سرائی بند کریں, یہ بھی بند کریں, ایک ماحول پیدا کریں, بیٹھیں بات چیت کریں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایک لائن لگا دیں کہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کانسٹیٹیوشن اور لاء کے مطابق, 1 سال کے لیے بے شک آپ پابندی لگا دیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ تاکہ ٹھنڈا ہو جائے ماحول. نیا الیکشن کمیشن, نئے الیکشنز جس کا حق بنتا ہے اس کے حوالے کریں, سب اپنا اپنا کام کریں. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ, پاکستان چل پڑے گا. اب مجھے جنرل صاحب یہ بتائیں, آپ نے بات کی کہ دونوں طرف سے ہرزہ سرائی کم ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی یا لڑائی کی صورتحال. ایک ڈی جی آئی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, غالباً وہ پرانی ہوگی بات, لیکن وہ بات پیچھے سے نکل ہے کہ عمران خان نے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ذہنی مریض لکھا تھا. بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب وہ جواب فوج کی طرف سے بھی آیا, پھر پریس کانفرنس بھی, اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا شاید زیادہ سخت تھا. کہ بات یہ ہے کہ آپ اگر مجھ سے کم از کم بہت چھوٹے ہیں, آپ مجھے کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو میں ایک ذمہ دار شخص ہوں, مجھ میں ایک ڈیپتھ ہونی چاہیے, مجھ میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. میں آپ کے جواب دینے کے بجائے لوگوں کی طرف دیکھوں, خود بخود آپ کو سنبھال لیں گے. تو ابھی آپ کا اور میرا نہیں بنتا کہ آپ مجھے کچھ کہیں اور میں آپ کو آگے سے کہنا شروع کر دوں. اینی وے, یہ تو خیر یہ بات صحیح ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی, لیکن ختم ہونی ہے کہ نہیں, یا اس کو آگے چلانا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, میں کہتا ہوں اس لیے کہ دونوں وکٹوں کے درمیان میں پاکستان اور عوام پڑے ہوئے ہیں. تو میں پاکستان اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اپنے افواج پاکستان کی عزت بچانے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ ماحول کو ٹھیک کریں, گالی گلوچ نہ کریں, آگے بڑھیں, اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان اور اس کے عوام, اس کے بعد افواج پاکستان, پھر کوئی اور. تو جب بھی مجھے یہ محسوس ہوگا کہ پاکستان کو خطرہ ہے کسی بھی ماحول کی وجہ سے, تو اس کو ختم کرنے کی میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا. جنرل صاحب, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کا چھوٹا ہوتے نہ آتے, کبھی آپ کو بھی ڈر محسوس ہوا ہے کہ یار میرے پہ بھی بیک لیش یا تو اس سیاسی پارٹی کی طرف سے آ سکتا ہے یا پھر میرے ادارے کی طرف سے بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں, ڈرنے والے لوگ تو فوج میں بھرتی نہیں ہوتے, پہلی بات. اور میرا خیال ہے کہ ڈرنے والے لوگ جنرل تک تو نہیں پہنچتے, یہ فوج کا دوسرا اصول ہے. تو ڈر کیسا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈر ان کو ہوتا ہے جو جھوٹ بول رہے ہوں, جن کے ساتھ کوئی ایسی بیگیجز ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. کیونکہ اس لیے ڈر نہیں ہے, میں کر کیا رہا ہوں, میں جو کچھ کر رہا ہوں پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, افواج پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, اور تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں بہت نڈر ہوں, میں بہت بہادر ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے. آپ سمجھیں کہ میں کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا. اچھا جنرل صاحب, مجھے بتائیے گا کہ اب موجودہ پولیٹکس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں کنسلٹیشن کی اور ان چیزوں کے حوالے سے,
ایک مینڈیٹ عمران خان نے دیا ہے ڈائریکٹ جیل سے سہیل افریدی کو, وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ کا. ایک طرف فواد چودھری ہیں اور دیگر رہنما بھی جو پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں, وہ بات کرتے ہیں غالباً کہ یہ افہام و تفہیم سے مفاہمت ہو جانی چاہیے, معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جانی چاہیے. بٹ ڈو یو سی کہ وہ مینڈیٹ جو سہیل افریدی کو ملا ہوا ہے وہ تو مزاحمت کا مینڈیٹ ہے جو عمران خان نے جیل سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے تو پی ٹی آئی چھوڑ دی نا, جیسے چودھری فواد ہیں یا وہ جو گورنر سندھ ہیں اور بھی لوگ ہیں, ان کا تو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پی ٹی آئی کے متعلق کوئی بات کریں, نہ کوئی ان کی بات کوئی سنے گا. تو وہ جو وہ ریکنسلیشن کی بات کر رہے ہیں وہ ایز اے نیوٹرل لوگ تو کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ ایز پی ٹی آئی. البتہ پی ٹی آئی کے اندر یہ دونوں قسم کی سوچ موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں راجہ اکرم صاحب, سلمان اکرم صاحب, ہاں جی, وہ اور جو ان کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, وہ درمیانہ روی کے جو مجھے نظر آتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ میانہ روی چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ معاملہ کہ وہ جیل میں ہے, نہ ان کو پورا فیڈ کیا جا رہا ہے, نہ ان کی مکمل جو چاہتے ہیں وہ باہر آ سکتا ہے. تو ان کے اوپر کوئی بھی ملبہ ڈالنا تو میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے, جب تک کہ آپ لوگوں کو ملنے جلنے نہ دیں, بات نہ ہو سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل لوگوں کو ملنے دے جو بھی ملنا چاہتے ہیں. جیسے انہوں نے ایک یہ آئین کے تحفظ کی بنا رہے موومنٹ, ان لوگوں کو ملنے دیں, اور گوہر صاحب کو ملنے دیں, راجہ اکرم صاحب کو ملنے دیں. تو یہ اگر جتنی گفتگو زیادہ ہوگی عمران خان کے ساتھ اتنا امکان بہتری کا ہے. لیکن وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اصل جو ہے وہ تو خیر ان کا اپنا ہے نا. اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان فوج کے لائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر سیاستدان سے بات کرنا یا فوج سے بات کرنا تو ایک ہی بات ہے. اگر تو یہ خود الیکٹ ہو کر آئے ہیں, جو کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنے کو وہ خود الیکٹ ہو کر آئے ہیں, تو اگر وہ کسی کا فیس ہیں تو پھر یہ ضد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ یہ کہیں کہ بات کرنی کیا ہے, ایجنڈا کیا ہوگا, دیٹ از امپورٹنٹ. کس سے بات کرنی ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر یہ کہہ دیں کہ جن سے بھی بات کرنی ہے وہ بات پہنچائیں گے تو ادھر ہی جواب ادھر ہی سے آئے گا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ضد کوئی مناسب نہیں ہے کہ انہی سے بات کروں. دیکھیں, اور پھر بات اگر میں آپ کو پاگل کہوں اور ساتھ ہی میں کہوں میں نے آپ سے بات کرنی ہے, تو پھر آپ پاگل ہیں کہ آپ نے پاگل سے بات کرنی. یہی تو سوال ہے میرا, یہی تو سوال. تو یہ مطلب کوئی یہ ماحول ہی نہیں ہے نا اس قسم کا کرنے کا. یہ تو مطلب ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اگر تو آپ نے بات کرنی کسی سے, اس کی عزت افزائی کریں گے, اس کو عزت دیں گے تو وہ بات کرے گا. اور آپ بھی اپنے آپ کو بھی باعزت رکھیں, دوسروں کی عزت بھی رکھیں. مختلف دیکھو خیالات مختلف ہو سکتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بات تبھی ہو سکتی ہے اگر ماحول بات والا ہو, اور وہ بالکل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے سوشل میڈیا کے لوگ اس طریقے سے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو عمران خان کا نام لے کے اور پی ٹی آئی کا نام لے کے سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے نا, کچھ لوگ تو صرف اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, آپ کو پتا ہے کہ ڈالر ملتے ہیں ایسے ہی, بالکل ٹھیک ہے, وہ تو ان کو پتا ہے کہ یہ مرچ مسالہ ہے. اور کچھ ایسے بھی یاد رکھیں کہ دشمن ہیں جنہوں نے وہ پلیٹ فارم کا نام ایسا بنا کر, وہ ہو سکتا ہے ہندوستان سے یا کہیں باہر بیٹھ کے یہ سارے کام کر رہے ہوں اور یہ معاملات چل رہا ہوں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں, پاکستان کی حفاظت افواج پاکستان کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. آرگنائزڈ فورسز چاہیے ہوتی ہیں ڈیفینس کرنے کے لیے, اندرونی اپنے دشمنوں کے خلاف بھی, بیرونی دشمنوں کے خلاف بھی. چاہے باقی 24 کروڑ عوام بندوقیں لے کے نکل بھی آئے نا, تو آپ کسی آرگنائزڈ فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کل کی جنگوں کا آپ کو طریقہ بھی پتہ ہے, وہ سب کچھ پتہ ہے. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ جو میجورٹی آف پیپل کو سائڈ لائن کر کے یا لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سائڈ لائن کر کے ملک ترقی بھی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں کو ہم نے جوڑنا ہے ہر حالت میں. افواج پاکستان کی عزت و تکریم کو قائم رکھنا ہے, ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. لیکن یہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ جو بھی جھنڈا لگایا اس کو ڈنڈا مارو, جو بھی کہیں اکٹھا اس کو ڈنڈا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کے لوگ ہیں,
ان کے ساتھ اگر وہ کوئی ایسا مطالبہ کرتے ہیں، کچھ ایسے مطالبے ہیں جو جائز ہیں، کچھ ایسے مطالبے جو ناجائز ہیں، جائز والے مان لیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کہتا ہے جی آپ مہربانی کر کے ہمیں بریفنگ دیں کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، بریفنگ دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 گھنٹے. پتہ تو آپ کو سارا کچھ ہے. اور ویسے بھی یہ ہر صوبے میں ایک ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے. بالکل بالکل. اس کے اندر گورنر بھی ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہوتا ہے، کور کمانڈر بھی ہوتا ہے. وہاں پہ بریفنگ ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈوں نے، تینوں سائڈوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے. اور مجھے بس یہ خدشہ ہے کہ اس ضد سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں. وہ دونوں طرف تیل بھی چھڑک رہے ہیں اور درمیان میں کھائی کو بھی گہرا کر رہے ہیں. اور بلکہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات، میں کھل کے کہتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے گئے ہیں. اچھا ہاں جی. یہ آج چونکہ آپ کا موضوع نہیں ہے، پھر آپ مجھے سے کبھی بحث کر لینا. ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، ہمیں تجارتی راستے کھولنے چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے سارے مسائل حل کرنے چاہیے. پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت اونچا. ہم بھارت سے بھی بات کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ بھارت سے بات کریں. یہ چین اور امریکہ سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے زیادہ تجارت یہ لوگ کرتے ہیں. اور ادھر سے روس بھی. جو مسئلے ہیں وہ تو ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے اس کے اوپر. بلکہ بھارت کا جب ہم آنا جانا ہوگا، بات چیت ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پانی شانی کے مسائل، اس قسم کے مسئلوں پہ جب آپ بات ہی نہیں کریں گے. وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. تو جب آپ نے بات ہی نہیں کرنی، اب یہی حال ہے نا پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کا، جب آپ نے بات ہی نہیں کرنی تو پھر حل کیا ہوگا؟ اگر ہندوستان کے ساتھ اور پاکستان نے یہ تو ہندوستان کی طرف سے ہٹ درمی ہے، ہم تو کہتے ہیں بات کرنے. اگر بات ہی نہیں کرنی تو پھر آگے کیسے چلیں گے؟ تو بات کرنا، بات چیت کرنا، مل کر بیٹھنا، ماحول کو ٹھیک کرنا، یہ بنیادی ضرورت ہے انٹرنل سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اور فارن پالیسی کو ٹھیک کرنے کے لیے. برگیڈیئر صاحب، جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست میں کردار بھی اب ختم ہونا چاہیے اداروں کا، غالباً آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی میں صرف یہ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے بھی میں نے پوڈ کاسٹ کیا، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ فوج جو ہے وہ مداخلت نہ کرے سیاست میں. اس سے پہلے جو ہوئی میں اس کے حق میں نہیں تھا اور میں بالکل وہ بہتر نہیں سمجھتا، نہیں ہونی چاہیے تھی. وٹ ڈو یو ٹیک، وٹ اس میں دیر نو سیکنڈ اوپینین. لیکن ایک چیز سیاستدانوں کو میں آگے کر دوں بات کو، سیاستدانوں کو بھی نہیں پھر انٹرفیئر کرنا چاہیے باقی معاملات میں. دیکھیں اگر سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ آئی جی میرا ہو، ڈی ایس پی میرا ہو، تھانے دار میرا ہو، چیف سیکرٹری میرا ہو، اور پھر وہ جب چیف بنانے کی بات آتی ہے تو ایسے ایسے گیم کھیلتے ہیں. اگر ہر ادارہ اپنا کام کرے، پروموشن نارمل پولیس میں ہو، نارمل پروموشن سول بیوروکریسی میں ہو، جو ان کا حق بنتا ہے ان کو ملے، 3 سال کی ان کی ٹینیور ہو، کوئی ان کو چھیڑ نہ سکے، کوئی یہ وزیر یہ شکایت نہ کر سکے کہ یہ بندہ میرا کام نہیں کرتا، اس کو نکال. اب تو سارا یہ تو ملیا میٹ ہے، سارا کچھ ایک وہ بنا ہوا ہے. ہاں تو اس میں آپ صرف ایک ادارے کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے. نہیں بات سنیں نا، میری بات سن لیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج مداخلت کرتی ہے، نہیں کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں سب اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ایم این ایز ایم پیز ان کا کیا کام ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ یہ تو خود میرے خیال سے الیکٹ نہیں ہوتے. ان کا کام ہے کہ لا بنائیں، لیجسلیشن کریں، اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کے مطابق لا بنائیں. باقی لا کی امپلیمنٹیشن، لا کو اس کے مطابق کرنا جس کا کام ہے، سول بیوروکریسی کا کام ہے، اس کو کرنے دیں اپنا کام. تو یہ جو ایک دوسرے کے معاملات میں، سب سے پہلے ایوب خان کو یونیفارم میں ڈیفنس منسٹر کس نے بنایا تھا؟ پولیٹیشین نے بنایا تھا. تو یہ معاملہ اس وقت کافی بگڑ چکا ہے. اس میں صرف ایک، اس میں اسی لیے تو میں کہہ لائن لگائیں، سب کہیں کہ ہم اپنا کام کریں گے اور ایک دوسرے کے. اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں کام خراب ہوا ہے نا، مثال کے طور پہ ہمیشہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس معاملے کو ذرا ٹھیک کریں. اسی کے لیے یہ جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے جوڈیشری کے بالکل ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، اس کو ٹھیک کریں. تو اگر پولیٹیشین یہ چاہتے ہیں کہ ہم جوڈیشری میں بھی انٹرفیئر کریں، ہم فوج میں بھی انٹرفیئر کریں، ہم پولیس میں بھی انٹرفیئر کریں، ہم سول بیوروکریسی میں بھی انٹرفیئر کریں، تو صرف انگلی فوج کی طرف اٹھانی ہے. فوج جب یہ سارے معاملے دیکھتی ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر ان کا وہ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر ان میں بھی غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کرپشن بھی آ جاتی ہے.
تو میں اس اصول کا بالکل قائل ہوں کہ سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے بشمول فوج، اور جو زیادہ طاقتور ادارے ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دائرے میں رہیں، لیکن یہ بات سبھی کے لیے لاگو ہے، سبھی کو اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ یہ میڈیا کے بھی ایک دائرہ ہے، پولیٹیشینز کا بھی ایک دائرہ ہے، جوڈیشری کا بھی ایک دائرہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں مرضی کھیلیں کھل کے اور ایک کو کہیں کہ تم تو اپنے پیچ سے باہر نہ نکلو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو سو مچ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ بہت سی چیزیں تھیں جو ناظرین آج ہم نے لودھی صاحب سے ڈسکس کی، جس میں پاکستان کے اندر اور بیرون ملک حالات اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات کیا ہوں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔